ناچ گانوں کی محفل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے جو ہے شریک نہیں ہوتے تھے، ان کو نفرت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر سے ایک نیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اور آج کا جو گیسٹ ہے ہمارے مفتی صاحب۔ السلام علیکم امام صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ میں بخیر و عافیت ہوں، اور فرمائیے آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ امام صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا سچویشن پیش آئے؟ عامر بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے حالات اور واقعات پیش آئے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بچپن کا جو زمانہ ہے، اور بچپن کے زمانہ سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جو حصہ ہیں، اگر دیکھا جائے تو معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے۔ اگر بچپن ہی کے حالات کو اگر لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اس برے ماحول میں، جہاں شراب نوشی کرنا، رنگ رلیاں کرنا، ناچ کرنا، ڈانس کرنا، اور دوسروں کے حقوق کو چھین لینا، اور بات باتوں پر خون بہانا، یہ ان کی زندگی کا حصہ جو ہے بن چکا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بری عادات اور بری باتوں سے ہمیشہ دور رہے۔ ناچ گانوں کی محفل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے جو ہے شریک نہیں ہوتے تھے، ان کو نفرت تھی۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک جگہ وہی ناچ گانوں کی محفل سجی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ تک پہنچ گئے، لیکن پہنچتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند طاری کر دی، اور اس وقت تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے جب تک کہ وہ محفل جو ہے ختم نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے ان تمام برائیوں سے۔ مفتی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آنے سے پہلے کیا کیا حالت تھا ان کے ساتھ؟ عامر بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں، تو اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جیسا رات کو خواب دیکھتے تھے، بالکل صبح ویسا ہی جو ہے ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جا کر کے عبادت کرنے کو پسند کرتے تھے۔ کبھی غار حرا پہنچ جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اور کبھی دوسری جگہ کا انتخاب فرما لیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان اور تھوڑا بہت پانی لے جاتے تھے، اور جب یہ ختم ہو جاتا تھا تو پھر دوبارہ گھر آتے تھے، اور پھر وہی کچھ تھوڑا بہت سامان لے کر کے پھر جو ہے عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی بہت تاخیر ہو جاتی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شریک حیات ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتی، اور پھر ان کو کھانا اور پانی وغیرہ دے کر آ جاتی تھی۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد غار حرا میں ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے یہی پوچھا کہ آپ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مرتبہ اپنی طرف کھینچتے تھے، اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کریم کی جو پہلی آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اڑھاؤ کمبل اڑھاؤ۔ تو جب کمبل اڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف دور ہو گیا، تو پھر انہوں نے سارے واقعات سنائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان پر خطرہ محسوس ہونے لگا ہے، مجھے ایسا گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریکہ حیات اور پوری امت کی جو ماں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ان کی ڈھارس بندھائی، اور پھر انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیے ان کلمات کے ذریعے کہ قسم بخدا اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ سچے مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچتی ہے، اور ورقہ بن نوفل یہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، اور وہ انجیل کا جو ہے ترجمہ بھی عبرانی زبان میں کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل کو سارے حالات اور واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اور اس کے بعد پھر ورقہ بن نوفل سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے خود سن لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو کچھ بھی پیش آیا وہ ساری چیز جو ہے بتائی۔ پھر حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر وحی لے کر کے آتے تھے، اور انہوں نے پھر یہ ایک بات کہا کہ آپ کے عہد نبوت میں کاش میں نوجوان ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اتنی زندگی دے کہ جب آپ کو آپ کی قوم آپ کو اپنے گاؤں سے نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب ہو کر کے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ ہاں، جس نبی نے بھی یہ دعوت کا کام لے کر کے اس دنیا میں آئے ہیں اور اس کی قوم نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور جو ہے مدد کروں گا، لیکن خدا کا کرنا یہ ہے کہ وہ چند دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل اپنے مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے کو وہ نہیں پاتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ جو ہے پیش آیا۔ عامر بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو ایمان لائے ہیں وہ پورے کائنات کے مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے بیوی بھی ہے اور سب سے پہلے ایمان لانے والی ہے۔ اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔